نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم ارباب علم و دانش اور ہمارے تمام وکلاء برادران ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں ایک شاعر ہے انہوں نے کہا نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور در مجھے خدا نہ دے بس اتنی سی بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور تقاضا وفا اور ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضور کی محبت دل میں موجود ہو ورنہ اس کے بغیر تو خوش سجدے کیے خوب ماتھا گسا پیشانی پہ داغ سجدہ بنا دل داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ حضور کی محبت کائنات کی وہ نعمت ہے جس دل میں یہ سما جائے پھر وہ کائنات کا سب سے قیمتی دل ہے اور یہ نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بڑوں نے ہمیں پہلے بتایا ہے کہ نہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہنا ہے نہ رب کا بیٹا کہنا ہے فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى ذاته ما زئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنا ہے نہ اللہ کا بیٹا کہنا ہے اس کے علاوہ جو چاہے شان بیان کر تو تھک سکتا ہے حضور کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی یہ ہے اور پھر صاف ظاہر ہے اس سب کانٹیننٹ میں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس سب کانٹیننٹ میں ابھی تک تو علامہ اقبال سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا جس نے کہا کہ پڑھ لیے ہیں میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب اس نے کہا میں نے جدید بھی پڑھا ہے قدیم بھی پڑھا ہے
باہر جرمنی بھی پڑھ کے آیا ہوں, سارا کچھ کر کے آیا ہوں, لیکن روح میں وہ چاشنی نہیں جا رہی, وہ چاشنی آ نہیں رہی, وہ درد واپس جا نہیں رہا. کروں کیا؟ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دین کیا ہے, کہ کاروبار خسروی یا راہ بھی آخر کیا ہے غایت دین نبی. اقبال نے پھر مولانا روم سے مکالمہ کیا ہے, پیر رومی اور مرید ہندی کے نام سے. اس نے کہا پیر مجھے سمجھا یہ بات کیا ہے, میں نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے, مجھے دین کی غایت سمجھ نہیں آ رہی. مولانا روم نے پھر روحانی طور پر اقبال کو جواب دیا جو اس نے خود ہی جناب رقم کیا. اقبال کہتا ہے مجھے جواب آیا کہ سروری در دین ما خدمت گری است, عدل فاروقی و فقر حیدری است. اس نے کہا کہ ہمارے دین کی غایت کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اٹھا کر تلواریں اور جناب جنگے لوگوں کے گلے کاٹنا یہ ہمارے دین کا مقصد ہے, یا جناب اللہ اللہ کر کے تسمیاں لے کر غاروں میں چلے جانا ہے یہ ہمارے دین کا مقصد ہے؟ وہ مولانا روم نے کہا نہیں, دونوں مقصد نہیں ہے. سروری در دین ما خدمت گری است, ہمارے دین کا مقصد ہے قوم کی خدمت کرنا, ملت کی خدمت کرنا. کیسے کرنا؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است, فاروقی عدل ہو اور حضرت حیدر کرار والا فقر ہوتا. اپنی بات ہے. اور علامہ نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. کہتا ہے یہاں پادری بھی موجود تھا, کاہن بھی موجود تھا, اور سلطان بھی موجود تھے, وڈیرے بھی موجود تھے. قومیت کے نام پر, رنگ کے نام پر, نسل کے نام پر, عرب کے نام پر, عجم کے نام پر, اور ہر نام پر کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. کہتا ہے یہ سارے موجود تھے. باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہتا ہے ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے, مختلف رنگوں میں, مختلف چیزوں میں, مختلف اطوار میں, مختلف تعظیموں میں. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تا امین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. کیا کیا؟ بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہتا ہے انہوں نے غلاموں کو وہ مسند عطا کی جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کس طرح عطا کی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لوگ مساوات اور دین کی بات کرتے ہیں, لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں. قیامت تک غریبوں کی باتیں کرنے والے ضرور آئیں گے, غریبوں کو ساتھ بٹھانے والے اور غریبوں کو اوپر اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے, یہ حضور کی سنت ہی ہے. جو یہ سنیں ذرا غور کریں, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں, امام حسن نام ہے آپ کا, اور اس طرف اسامہ بن زید ہیں. آپ کا رنگ بھی گندمی ہے اور آپ کی ناک بھی چپٹی ہوئی ہے. آپ غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے سے باہر کہیں سفر میں کسی مقام پر تشریف لے کر جاتے تو جب واپس آتے تو مدینے کے بچے دوڑ کر حضور کے استقبال کے لیے مدینے کی باہر گلیوں سے نکل کر جاتے. لیکن یہ ذرا غور کریں, یہ کبھی نہیں ہوا کہ امام حسن بعد میں آئے ہوں اور اسامہ بن زید غلام اور لونڈی کے بیٹے پہلے آئے ہوں حضور کی سواری کے آگے, تو حضور نے امام حسن کو اپنی سواری کے آگے بٹھایا ہو اور ان کو پیچھے بٹھایا ہو. اگر حضرت اسامہ بن زید پہلے آئے تو حضور نے اسامہ بن زید کو اپنے آگے بٹھایا, امام حسن کو اپنے پیچھے بٹھایا. یہی تو ایک بات ہے. جو حضور کے در پر آیا پھر وہ واپس نہیں گیا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. وہاں جو آیا وہ واپس کیوں نہیں گیا؟ وہ غلاموں کو ناز انداز کس نے سکھائے؟ اور یہ تو بڑی باتیں ہیں, لوگ تو کرتے ہیں نا بات غربت کی, ہم غریب کے ساتھ ہیں. نہیں, یہ سنیں ذرا, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی. آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو شہید کیا. آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے. آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن ارد کے جسم میں سوراخ کیے. آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مکہ سے مجبور کیا. سارے موجود ہیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں. غلام کا کام یہ ہوتا ہے, غلاموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں. حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. حضرت سعد بن عبادہ نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا کر اعلان کر دیا, کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. انہوں نے کہا آج تا لڑائی دا دن ہے, آج تا اسی کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دینے. جدو اے سنیا نا کفار نے, تے کفار نے ایک چھوٹی جی بچی نو اشعار لکھ کے دیتے اور انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دے سامنے پڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ روکیے روکیے, لین حینہ, یا رسول اللہ آج سعد بن عبادہ نو روکیے, اے تک کعبے والے نو بوا دیے بتا تو بھی دور سٹ دے گا. آج کعبے والے اس طرح مسئلے جان گے جس طرح چھوٹیاں بچیاں دے ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں
جانیاں. آج سعد بن عبادہ نے روکی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ نے یہ نعرہ لا دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج تا نعرہ لاؤ الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے, آج تا سارے نو معاف کر دین دا دن ہے, آج تا جناب کعبے دی عزت ہور بچ جائے گی. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے تشریف لے آ رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشانی مبارک اونٹنی دے پالان نہ لگی ہوئی, اتنا سر جھکیا ہویا, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جنہیں آج ابو سفیان دے گھر پناہ لئی اس نے چھڑ دیتا. من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمن, جس نے جناب حکیم بن نظام دے گھر پناہ لئی اس نے بھی چھڑ دیتا. حضور نے فرمایا جس نے ہتھیار سٹ دیتے اس نے بھی چھڑ دیتا, جس نے دروازہ بند کر لیا سی اس نے بھی معاف کر دیتا. اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے سامنے بیت اللہ شریف دے سامنے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیتا جاؤ عثمان چابی لے آؤ کعبے دی دروازے دی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چابی نال دروازہ کھلوایا نا, ہن ذرا غور کرنا سارے معاشرے دے حصہ نا ذرا غور کرنا. آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے ہیں, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی باہر کھڑے ہیں, داماد بھی ہیں, اور جناب جنہوں فرسٹ کزن کہتے ہیں وہ بھی ہیں, سارا کچھ ہے اور سارے باہر کھڑے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت بلال دات پکڑیا, ایک ہاتھ حضرت اسامہ بن زید دات پکڑیا, ایک غلام حبشی اور ایک غلام ابن غلام لونڈی دے بیٹے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اندر لے کے جا کے اندروں کعبے دی کنڈی لوا دیتی. اے صرف بیان کیتا جا سکتا کہ غلاماں نو کس انداز نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اندر کنڈی لوائی. ہن ذرا غور کرو, ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں, عمر بھی باہر کھڑے ہیں, عثمان بھی باہر کھڑے ہیں, علی بھی باہر کھڑے ہیں, ابو عبیدہ بھی باہر کھڑے ہیں, خالد بھی باہر کھڑے ہیں, مثنى بھی باہر کھڑے ہیں, عمر بن عاص بھی باہر کھڑے ہیں, سعد بھی باہر کھڑے ہیں, سعید بھی باہر کھڑے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی باہر کھڑے ہیں, حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا, سارا باہر کھڑیا. جدوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے نا, تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں اس دن بلال نو ہاتھ پکڑ کے کیا کہ بلال مینوں دس تا صحیح کہ حضور نے کتھے اندر نفل ادا کیتے ہیں. تے کہندے مینوں بلال کہن لگے ایتھے گل ہی نہیں سنی, اکھاں ہی نہیں ملائیاں. اے او لوگن جنہاں تے قریشی اور ہاشمی ایمان لیان تو پہلے تھک بھی نہیں سن سڑ دے کہ ساڈی تھک حبشی غلاماں تو قیمتی ہے, لیکن آ کے جدوں حضور دا دامن نال وابستہ ہو گئے تے پھر کیا کہ جناب ابو بکر سیدنا واتک سیدنا. پھر تو عمر جیسا بندہ, حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ بھی کہنے لگ پیا کہ ابو بکر بھی ساڈا سردار, اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار. اے اسلام دی گل ہے, لیکن اسلام نو جناب ہمیشہ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. اے اسلام او دسن گے. اقبال کہندا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے, اور علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے, علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق نعمت دیدار بھی ہے. ہاں, اور یہ حکمت ملکوتی علم لاہوتی, تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہاں جی, تعلیم مساوات دیتے ہیں, لیکن جب باری آ جائے تو پھر کبھی بھی نہیں بات کرتے. یہ اسلام ہی ہے جو غربا کو عزت دے سکتا ہے, جو جناب ہر ایک کو اپنی حد میں رہنے کی تلقین کرتا ہے. یہ اسلام وہ لوگ بتائیں گے جناب ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, یہ کر دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں اسلام جب آیا اس نے کتنوں کے ہاتھ کاٹے ہیں یار. اس نے تو اسلام تو اتنا ڈاٹا ہے کہ فاروق اعظم ہو ایسے نگاہ ڈالیں سورج بے نور ہو, لیکن اس کی رعایا میں بچے روئیں, ان کی رعایا میں بچے روئیں بھوک سے, تو فاروق اعظم کی کمر پر اناج لدوا کر ان کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے. اسلام اتنا ڈاٹا ہے, لیکن ان کو وارے میں نہیں ہے نا. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص یہ فاتح مصر بھی ہیں, اور حقیقت میں باہر سے امپورٹ کر کے یا جناب دائیں بائیں سے لا کر ان کو حکمران نہیں بنایا گیا, یا جناب گیندا مار مار کے حکمران نہیں بنے, یا جناب گلاں کر کے دو. او حقیقی طور تے فاتح مصر بھی ہیں, اور آپ نو گورنری مصر دی ملی. حضرت جناب عمر بن عاص آپ فاتح مصر ہیں, آپ دے
گورنری دے دوران آپ دے بیٹے دی ایک جناب جس طرح گھوڑے دی ریس لگدی سی نا اپنے لوگ گھوڑے لے آندے سن اس زمانے چھوڑ موٹر سائیکل ہوندیاں گڈیاں دی ریساں اس طرح وہ جناب لے آئے تے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے تو ایک عربی ایک بدو دا گھوڑا بیٹے دا گھوڑا وہ اگے چلا گیا تے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نے نا اس نو دورے لائے کہ تو کون ہوندا گورنر دے بیٹے تو اگے لے کے جان والا گھوڑا ذرا سننا اسلام کی کردا حضرت عمر بن عاص اس دے بیٹے نے اس بدو نو کوڑے لگائے کہ تو میرے تو اگے گھوڑا کڈیا کیوں ہے تیرا گھوڑا اتنی سپیڈ نہ گیا کیوں ہے انہیں خط لکھ دیتا حضرت فاروق اعظم نو کہ گورنر دے بیٹے نے میرے نال زیادتی کی تھی حضرت فاروق اعظم نے اس عربی نو بھی طلب کر لیا دیہاتی نو بھی طلب کر لیا اور جناب گورنر مصر نو بھی طلب کر لیا حضرت عمر بن عاص اور آپ دے بیٹے نو بھی طلب کر لیا جدو سارے آئے نا تے حضرت عمر بن عاص نو کیا بھئی ہاں جی عمر بن عاص اے گل ہے انہاں کہا جی اے قصوروار ہے اینو جناب پوچھو حضرت عمر نے اپنا درہ اس دیہاتی دیتا کیا ہے گورنر دے پتر نو مار جتنے درے تینوں انہیں مارے سن جدو مار چکے نا تے اگے گل سننا حضرت فاروق اعظم نے وہ درہ پھر دوبارہ انہوں پکڑا کے کیا ذرا عمر بن عاص نو بھی دو درے لا انہاں کیا جناب اے کیوں میرا تے ملزم نہیں ہے میرے ناتے نہ زیادتی نہیں کی تھی فرمایا عمر بن عاص نو اس واسطے لا کہ انہیں اپنے بیٹے دی تربیت نہیں کی تھی کہ غریب نال چلنا کس طرح وے معاشرے جس دی عزت کرنی کس طرح وے پھر آپ نے جڑا خطبہ دیتا سننے لا فرمایا عمر بن عاص تو کدو تو انہاں نو غلام بنانا شروع کیتا انہاں دیاں ماواں نے انہاں نو آزاد جنیا اسلام آزاد مرد پیدا کردا لیکن آزادی دا اے مطلب نہیں کہ تسی اسلام بھی گل تو لا کے پھینک دیو اس دا اے مطلب نہیں کہ ساری ہر چیز نو کنڈ کی دی جاؤ ایک ہر چیز دا اسلام تعین کردا ایک چیز نو بیلنس کردا اگر وہ بیلنس اڑ جاوے تو پھر ساڈے معاشرے جیسے لوگ معاشرے بن جاندے ہیں جتے جناب امیر تر ہوندا جائے غریب اپنی دھیاں لے کے کارڈ پا کے گلے اور ویچن واسطے بازار وچ آ جائے پھر معاشرے اس طرح الٹ جاندے ہیں اور کیسی کمال بات ہے کہ IMF آ کے سانو سمجھائے گا کہ تسی غریباں ہوتے ٹیکس ختم کر کے امیراں ہوتے لگواؤ اقبال کہندا قوم میں تو رنگو خون بالا ترست اقبال کہندا تیری یہ تربیت شامل سی کہ تو رنگ خون اور قومت تو بالا ہے تیرے نزدیک جناب کالے نو چٹے تے عربی نو اجمی تے کوئی فوقیت نہیں قیمت یک اسودش صد احمراست اقبال کہندا تیرے ایک کالے دی قیمت نا 100 چٹے نالوں زیادہ اس واسطے کہ قطرہ وضو آب کمبر ہے اقبال کہندا حضرت مولا کائنات دے غلام کمبر کہندا ہے قطرہ وضو آب کمبر برہا تر خون کیسر اقبال کہندا جڑا حضرت کمبر نے وضو کیتا نا اس تو جڑے قطرے گرن او کیسر و کسرا دے خون نالوں زیادہ افضل ہیں اے تیرے سمجھایا گیا سی لیکن وہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیاں نال اپنی فلیکسیبل جی شریعت بھی بدلا نہیں مولوی صاحب اے مولویوں نے لایا اے ناموس رسالت دا مسئلہ ہے ختم نبوت دا مسئلہ اے جناب دائیں بائیں مولویوں نے بنائے ہیں مسئلے انہاں نو کی پتہ ہوئے جناب اے اس طرح اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہباز اور اے یاد رکھنا ناموس رسالت کائنات دا آخری جداگانہ مسئلہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دی جانب چلے مرج زہران میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نو کیا بھئی تسی اپنی اگاں جلاؤ انہوں نے جلائی اس تو پہلے ایک مقام آندا جتھے ایک صحابی نے آ کے حضور نو دیکھ کیا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ایتھے ایک تازی اے سننا غور کرنا ایتھے ایک تازی کتیا جڑی نا وہ سوئی ہوئی انہیں بچے دیتے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو کھڑا کیتا فرمایا تھے کھڑا ہو جا میرے پورے لشکر نے گزرنا ہو سکتا ہے بچے یا اے خود میرے لشکر دے پاؤں تلے روندی جائے ایتھے کھڑا ہو جا جدوں تک لشکر نہیں گزرتا تو ایتھے کھڑا رہ اے غور کرنا حضور نے اس کتیا واسطے اپنے صحابی نو کھڑا کر دیتا لشکر گزر گیا جدوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے نا تے انہاں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں حکم دیتا سی کہ ابن خطل نو نہیں چھڑنا اے تہاڈا گستاخ ہے تے بیستار الکعبہ ہے یعنی ادھر کعبے دی دیوار ہے ادھر کعبے دا غلاف ہے او کعبے دے جناب غلاف دیاں رسیاں نو پکڑ جایا وچکار لٹک گیا ہن دسو اس دا کی حکم ہے فرمایا اقتلوہ اینو اوتھے وڑ کے رکھ دیو اے ناموس رسالت کائنات دا جداگانہ مسئلہ اے ایک علیحدہ چیز ہے لیکن لوگ اس نو اپنی ذات ہوتے دائیں بائیں اور رب نے ہر ایک دا پردہ رکھیا قیامت والے دن بھی پردہ رکھیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے باپ دے نسب شک ہوئے گا نا رب اس نو قیامت والے دن اس باپ نہ نہیں بلائے گا بلکہ اس نو ماں دے نال بلائے گا قیامت والے دن بھی رب نے اس مسئلے پردہ رکھیا لیکن جس نے حبیب دے بارے گل کی تھی فرمایا اتلم بعد ذالک ظلیم حبیب یہ تا حرامی ہے جڑا تواڈے بارے گل کردا رب نے قرآن وچ لا رہا فرما دیتا قیامت تک واسطے اس نو حرامی کہہ دیتا جڑا حضور دے بارے گل کرے لیکن جناب انہاں نو اج کلمہ پڑھ کے جناب بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بول آبیس اقبال کہندا ہے جلیا دین سارا دا سارا ذات مصطفیٰ وے جو اتھے تک پہنچیا تا دین تک پہنچ گیا حضور تک پہنچ گیا جے نہ پہنچیا تا پھر تیرے اور ابو
گلاب دے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور کہندا مغز قرآن روح ایمان جان دین, کہندا قرآن دا مغز ایمان دی روح دین دی جان ہست حب رحمت للعالمین. کہندا وہ ساری حضور دی محبت آ. ادھر دیکھو نا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر جدو فتح ہویا نا, اے محبت دیاں گلاں اس واسطے نہیں سنان گے کہ جناب کر کے دکھانا پائے گا نا. علماء نے بھی دین چھپایا, پیرہ نے بھی دین چھپایا ہیں جی, اور ہر چیز اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. سچی گل نہیں دسن گے, جے سچی گل میرے ہوتے آ گئی مینوں سر جھکا کے من لینی چاہیے, آمنا و صدقنا, بس جی آ گیا شریعت دا حکم آ گیا. لیکن یہ نہیں دسن گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو بدر فتح ہو گیا, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھا رہے. جدو عصر دی نماز پڑھا رہے تھے, عصر دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی ہسے کیوں ہو, اے سارے تسی سمجھدار بیٹھے ہو, میں دسو فرض نماز وچ کتھے ویکھنا چاہیے, سجدے والی یا امام دے چہرے وال؟ تے صحابہ نو کس طرح پتہ لگیا حضور نماز دے دوران ہسن؟ اے تا پھر اے تا اسی تشریح کریں گے نا تو ہم دساں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی, افضل الفرائض فرض نماز افضل الفرائض کے جان بچانا, جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل رسول بندگی استاجور کی ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی نماز دے دوران مسکرائے کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے میکائیل میرے سامنے گزرے نماز دے دوران, اور انہاں دے پراں تے بدردہ گرد و غبار سی. انہاں نے مینوں کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے, تے میں مسکرا دیتا کہ تسی تشریف لے کے جاؤ. اور ایک ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نماز دے دوران دیکھن, ایک ہے حضور صحابی نو نماز دے دوران دیکھن, اے بھی کمال ہے. حضرت انس بن مرثد الغنمی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تشریف لے کے گئے. حضور رات آ گئی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر نال قیام کیتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیتا تے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا اج دی رات ادھر پیرا دے کے جناب ساڈے ول کوئی دشمن نہ آوے, ادھروں دشمن نہ آوے. حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس سائیڈ تو پیرا دیاں گا. جدو آپ کھڑے ہوئے حضرت انس بن مرثد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی. حضرت انس بن مرثد الغنمی چلے گئے. کوئی بات آواز آ رہی جی؟ چلو جی کوئی نہیں, سپیکر نو بھی بجدا آ گیا. اسی دا عشق دے بندے ہیں نا, دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے. کہنے اسی جانے اقبال کو بھی پوچھا گے نا عقیدہ اے تے نوے نوے جناب پھل جڑیاں چڑھ دے نا. اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش, کعبہ را بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا لوگ تور پہاڑ دیاں گلاں کر دین, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا, اس نال جڑی گرد و غبار اڑی تور تا اس دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا. عیش دی گلان. پھر اقبال کہندا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست. کہندا یا رسول اللہ تسا فرمایا میں کعبے چلا گیا, ورنہ تہاڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا بندا نہیں ہے. اور دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. یہ تو پھر بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا, اور پاسے چھڑ پاؤں گے. اور حضرت انس بن مرثد الغنمی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر کون حفاظت کرے گا؟ حضرت انس کھڑے ہوئے, حضرت انس چلے گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے صبح فجر دی اذان دیتی, حضور امامت واسطے تشریف لے گئے. جدھر حضرت انس گیا سن نا ادھر ہی کعبہ بندا سی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ حضور نو دیکھ رہے ہیں اور حضور جھاڑیاں میں دیکھ رہے ہیں. جدو حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھا کے فارغ ہوئے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساڈا شاہ سوار نہیں آیا؟ ساڈا شاہ سوار نہیں آیا. جے ایک رات کوئی پیرا دین جاوے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دی نگاہ جانب رکھن تے جڑا ساری زندگی اپنی ناموس رسالت واسطے وقف کر دے, پھر اس دے مقام دی تے کیا بات ہے. اس طرح اے وفا دی گل ہے. حضرت عمر بن اخطب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پین لگے, پیالے پین لگے. حضرت عمر بن اخطب نے کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ مینوں دیو. حضرت عمر بن اخطب دے گیا, حضور نے پیالہ کر دیتا, آپ نے تنکا کڈیا پانی وچوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے. کہندے 80 سال عمر ہوئی، رخسار 16 سال جیسے جوان دے سن اور دند بھی نہیں گرے، اس واسطے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. اے تا جناب ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ. اور اے طالب برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. یہ تو ابھی یہاں ہے نا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. دنیا میں مدعی تم، عقبہ میں مدعا تم، مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم. عجیب بات ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں مختلف باتیں کر کر میں میزان پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، آپ مجھے وہاں تلاش کرنا. ان کا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کر اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، پیاسی امت کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہو کر رب سلم کہہ کر اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا. یہ ہم سب کے لیے بات ہے. جو ہم جھجکتے ہیں نا یار کسی کا نعرہ لگاتے ہوئے ضرور پریشان ہوا کرے، جب حضور کی بات آ جائے تو پھر اپنے دل میں دوسری بات نہ رکھا کرے، پھر تو انے عشق ہونا چاہیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے پل صراط پہ بھی، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ ہو جا، میرے امتی کو قیامت والے دن جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا. بس قبر میں بھی حشر میں بھی، کل جنہوں نے ہر جگہ کام آنا ہے ہم ان کے ساتھ کیوں نہ وفا کریں، ہم ان کی بات کیوں نہ کریں. اور یہ تو ابھی دنیا ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جس مکان پر گئے ہیں، مقام پر نہیں، مکان پر جس جگہ پر گئے ہیں، نہ کوئی تصور کسی انسان کا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان آج تک وہاں گیا. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، وہاں تو جبریل کے پر جل رہے تھے، حضور آگے تشریف لے کر گئے ہیں. سدرۃ المنتہا پہ تو جبریل رک گئے نا، کہا یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے پھر لامکان چلے گئے. پھر اسی لیے تو کہا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے. یہ تو پھر آگے بات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور کہتے ہیں جن کو دیکھ کر بھی قرآن اقوام متحدہ میں نہ پڑھنا ہے جی، دیکھ کر قرآن ایسے لکھا ہوا نہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ گورنر عبدالصمد کی بیٹی ہے، شرف النساء مقبرہ ہے یہاں لاہور میں. علامہ اقبال نے ان کے حوالے سے ایک پورا بند باندھا ہے اپنی کلیات میں، پورا بند بیعت کر اقوام مشرق میں علامہ اقبال نے پورا ایک بند باندھا ہے. شرف النساء وہ بیٹی تھی مسلمانوں کی، وہ جب بھی قرآن پڑھتی نا تو اپنے دائیں قرآن رکھ کے پڑھتی اور بائیں تلوار رکھ کے پڑھتی. تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تو قرآن کے ساتھ تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ تو اس نے اپنی ماں کو جواب دیا ایندو قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی راہ محورن. اس نے کہا ماں یہ دو قوتیں ہیں، جب یہ دونوں ایسے رہیں گی نا، ایسے رہیں گی تو کائنات کی تمام نظام جو ہے وہ درست چلے گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم پہ نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا رستہ صاف کرے. لیکن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہوں اس کو یہی بتانا چاہیے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت. اور جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. ان کو ناچنے اپنے موسیقی کے طریقے ان کو یہ سکھائیں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں موتا کے مقام پر 8 تلواریں ٹوٹی ہیں، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے جہاں باز یا حیدر کرار. اور یہ نہیں بتانا، اب آپ بھی پریشان ہو گیا کہ مولوی صاحب نے تلوار کی بات شروع کر دی ہے. بھائی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ہم نے تو لوگوں کو دیکھ کر دین نہیں بیان کرنا، ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اور یہ بھی نہیں پریشانی والی بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تلوار کا مقصد کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ آ گیا ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہیں بھاگے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ غور کریں، پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں۔ جب تلوار لے لی نا، تلوار لے لی تو تلوار پکڑ کے پہلوانوں والی ایسے ہاتھ کھولے اور پہلوانوں والی چال پورے لشکر کے آگے چلی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کو یہ پہلوانوں والی اکڑ کے چلنے والی چال بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اللہ کو یہ اکڑ کے چلنے والی چال ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ پھر آپ نے وہ تاریخی اشعار پڑھے، ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کہا وہ کھجوروں والے جھنڈ میں آج اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، آج اپنے آقا و مولا سے تلوار لی ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ اور ملتا ہے کیا؟ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ یہاں تو جناب صرف بات کریں، کوئی عملی طور پر آئے تو وہ تو اگلی بات ہے نا، یہاں پر صرف بات کریں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے، سب جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو، حضور کے درباری شاعر ہیں، حضرت حسان کے لیے حضور ممبر بچھواتے، حضور ممبر بچھواتے اور پھر جمعے والے دن وہ چڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دیتے جو حضور کے بارے میں وہ تنقید کرتے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا حسان جب ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے نا، جبریل اس کی پشت کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ یہ ہے بات، لیکن تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیب۔ حضرت سعد بن معاذ والا آخری واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، بات تو پھر بڑی لمبی۔ کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ کہتا تو کہنا کہ جناب میرے چو گل کیوں نہیں، اس واسطے نہیں کہ دل سوز تو خالی، دل حضور دی محبت تو خالی، تے نگاہ غیراں وال لگی ہوئی، نگاہ یورپ وال لگی ہوئی، نگاہ IMF وال لگی ہوئی، نگاہ عالمی بینک دی طرف، نگاہ رشیا اور روس دی طرف لگی ہوئی۔ کہتا دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے اور تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ اقبال کہتا ہے کہ تجھے مغرب نے بہت سارا خراب کر دیا ہے، بہت سارا برباد کر دیا ہے، خدا کرے صاحب مازاغ کی نگاہ تیرے پر رہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ وہ آنکھ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن۔ جب ہم بات کریں انہوں نے مولوی نے لایا ہے اور مولوی گھروں کٹ کے لے آئیں تھی، اگر گھروں کٹ کے لے آئیں تو بالکل نہ مخالفت کرو، جے قرآن اور حدیث کے بارے گل کرے تو پھر سر جھکانا کام ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا مومن دی مثال اس اونٹ دی طرح جس دی نکیل اس دے مالک دے ہاتھ وچ ہوے۔ بس اے رمضان شریف آ رہا، جناب مسجدوں بھی آباد کرنا چاہیے، اے ساڈا فرض ہے، تراویح بھی پڑھنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ اے میں حضرت مولا کائنات روایت ہے، میرے آقا مولا عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا انها لتكون فتنۃ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تینوں ان قریب بڑے بڑے فتنے دی خبر نہ دیواں۔ عرض کی تھی قلت ما المخرج منها، یا رسول اللہ تساں خبر تے دے دیجیے اس سے نکلنا طریقہ کی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، اس سے نکلنا دیتا۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس وچ او بھی ہے جو کچھ پہلے ہو چکیا، وخبر ما بعدکم، او کچھ بھی ہے جو کچھ بعد وچ ہونا، وحکم ما بینکم، او کچھ بھی ہے جو تہاڈے درمیان ہونا، والفصل لیس بالحزل، اس دی کوئی بھی گل گڑ مڑ نہیں ہے۔ آگے فرمایا، آگے کی فرمایا، آگے اے سارے علماء واسطے بھی ہے، اے ساریاں او ساڈے واسطے بھی بڑیاں وعیدان، سانو بھی لگاماں پائیاں جانیاں قیامت والے دن کہ اے حق نہیں سر بیان کر دے، قوم تک کہے گی اسی سنن واسطے تیار ساں۔ مولوی صاحب کو جناب جمعے تو گھنٹہ پہلے چلے جاندے ساں، لیکن 70 سال 60 سال نماز روزہ وضو تو استنجے تو باہر بھی نہیں آئے۔ اے بھی دین ہے لیکن اس تو اگے بھی دین ہے۔ اے آ کے دسن گے اما سعدیہ حلیمہ لے آئیاں حضور نو لے آئیاں منیا، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ واپس بھی آئے، پھر حضور مکے جوان بھی ہوئے، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی تھی، پھر حضور بدر وچ بھی گئے، احد وچ بھی گئے، خندق وچ بھی گئے، مریسی وچ بھی گئے، مستلق وچ بھی گئے اور تبوک وچ بھی گئے، پھر جناب فتح مکہ بھی ہویا۔ لیکن ادھر نہیں دسنا انہوں نے، بس ایک طرف دا دین بتا کے رکھنا کہ نہیں 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 اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ میں کہا اسلام اس کو کچھ نہیں کہتا جو اسلام کے خلاف نہ کھڑا ہو، ورنہ تو امیہ اگر بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارے تو جناب اسلام بدر میں لا کر امیہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث سے تواتر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑا کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے، کسی جابر کے جبر کی وجہ سے، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کرنے جائے گا، کہیں سیدھا رستہ تلاش کرنے جائے گا، کہیں فلاح کرنے جائے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی سب سے مضبوط رسی ہے، وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، یہ سب سے حکمتوں والا ذکر ہے، وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي لَا يَزِيغُ بِالْأَهْوَاءِ وَلَا يَلْبِسُ بِهِ الْأَهْوَاءَ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ فِي كَثْرَةِ الرَّدِّ، فرمایا اس کا پڑھنے والا کبھی بھی اس کی دوبارہ پڑھنے سے اس کا دل نہیں بھرے گا، اور اس کے عجائب اور اس کے جناب پڑھنے والا اور اس کی حکمتوں سے کبھی بھی علماء کے دل نہیں بھریں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدقہ، جس نے قرآن میں سے کلام کیا اس نے سچ کہا، ومن عمل به اجرا، فرمایا جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ضرور جزا دیا گیا، فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، فرمایا جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، کسی کو ہدایت کی، اس نے ہمیشہ سیدھی راستے کی طرف دعوت دی۔ لیکن ہم قرآن کو بھول گئے، ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے روح نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن سورہ رحمان رکھی ہوئی ہے صبح دکان میں برکت کے پڑھنے کے لیے، ہم نے جناب یاسین رکھی ہوئی ہے جناب، اور ختم آخری صورتیں چند مظلوم آیتیں جن کو ہم دورا کر جناب صرف ختم شریف کے لیے، بھائی ہم قائل ہیں سب کے، اصالہ ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن قرآن زندوں کا بھی ہے بھائی، قرآن خالی مردوں کے لیے نہیں، قرآن زندوں کا بھی ہے، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، اور قرآن بھی قیامت تک زندوں کے لیے بھی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی باتوں اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ تو فاسق ہیں، وہ لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ بتائی ہوئی آیتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور ان کے اس کے حکم کو نہیں مانتے۔ سعد بن معاذ والی آخری بات، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جاتے وقت سارے صحابہ کو جمع کیا، جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ جب تیسری بار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے، ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا، یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ اب یہ کیا سارے مورخین تکلیف او جی گھوڑے جناب کیسے میں نے کہا بھائی سب سے زیادہ پڑھے لکھے بندے سے پوچھتے ہیں کہ یار تاریخ اور حدیث بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس گھوڑا ایک ہے یا دو ہے، تو انہوں نے کون سے گھوڑے سمندر میں ڈالنے تھے؟ پھر اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوشہ دامان اس، اقبال کہتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے نا، کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جناب گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں گھوڑے سمندروں میں ڈالے، اور پھر اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور یہ خالی ایک ہی بات نہیں ہے، حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں جہاد کر رہے، آگے جناب سمندر آ گیا، کرتے کرتے جب سمندر آیا نا تو آپ نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، گھوڑے کے جب گردن تک پانی آیا تو اس کی لگامیں کھینچ کر گھوڑے کا منہ بھی آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنا بھی کہا یا اللہ تو گواہ رہنا تیری زمین ختم ہو گئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ یار ہم ان کی اولادیں ہیں، ہمارے گھر بیٹھے کام، یہ نہیں کہتے ہیں آپ جنگ لگانا چاہتے ہیں، میں نے کہا ہم جنگ نہیں لگانا چاہتے لیکن اس طرح بغیرتی والی زندگی بھی نہیں چاہتے یار، تو خدا کا خوف ہے۔ ہمارے تو بڑے ایسے جا کے کیسر و کسرا کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، نکلو بھائی حضور کا دین آ گیا ہے، حضور آ گئے ہیں نکلو باہر، اور یہ ہمارے بڑے آج کے کیسر و کسرا کے دروازے پر کشکول لے کر جاتے ہیں، اور وہ تو کہتے تھے کہ یار بھوکے ہو گئے اور اب والو ہم تمہیں کپڑے بھی دیتے ہیں، 1 سال کا راشن بھی دیتے ہیں، تمہیں مال و زر بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، تمہارے سپاہیوں کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لوٹنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے، وہ ہم پینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آئے ہائے 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 جو دیکھی ہسٹری تو میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں پہلے مرنا پڑتا ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے نا، کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔
اور اقبال کہتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا صلی اللہ، یہ ساری بات آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں. غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو رگ عقل، یہ لیفٹ بازو کی یہ رگ عقل ہوتی ہے، یہاں تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح کر و فر کے ساتھ دوبارہ مدینہ پر چڑھائی نہیں کرنی تو مجھے اسی زخم کے ساتھ شہادت دے دے. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ جو بنو قریظہ والے ہیں نا، بنو قریظہ جنہوں نے تیرے حبیب کے ساتھ خندق کے موقع پر غداری کی ہے معاہدہ کر کے، یہودی، ان کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا. ادھر یہ دعا کی، ادھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت جبریل پورے جنگی لباس میں آ گئے. کہا یا رسول اللہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ بنو قریظہ کا بھی ساتھ ہی فیصلہ کر دیں. ادھر دعا کی ہے، ادھر وہ حضرت جبریل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پہ آ گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کر لیا. یہ دین بتائیں گے ایک طرف والا، ہم نے یہ سنایا ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا. ادھر بھی آئیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. کافی دن جاری رہا. بنو قریظہ والے نیچے اتر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، ہم آپ کو حاکم نہیں مانتے، ہم آپ کو حکم نہیں، اپنے درمیان منصف نہیں مانتے، عادل نہیں مانتے. سعد بن معاذ کو کہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے. ادھر سعد بن معاذ دعا کر چکے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ان کا انجام دکھائے بغیر موت نہ دینا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات کو حکم دیا، وہ حضرت سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. اب ذرا ادھر بات غور کریے گا. حضرت سعد بن معاذ آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ، پیچھے سے منافقوں نے آوازیں دی کیونکہ ان کا زمانہ جاہلیت میں بڑا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی یہودیوں سے، بڑی جناب کاروبار تھے اور تعلق داریاں تھی. پیچھے منافقوں نے آواز دی کہ سعد خیال کرنا، یہودی تیرے بڑے بچپن میں یار تھے، جوانی میں تیرے بڑے دوست تھے، خیال کرنا. آج حضرت سعد بن معاذ نے پیچھے منہ کر کے کہا کہ سعد وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی. حضرت سعد بن معاذ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا سعد یہ تجھے حکم مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ فیصلہ نہ کرے، سعد فیصلہ کرے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں لونڈیاں بنا لیے جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیے جائیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا سعد تیرے آنے سے پہلے عرش پر اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے. اب یہ سنیے گا، یہاں غور کریے گا. میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے اگر وہ کہتے نا حضور آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، حضور نے سب کو معاف کر دینا تھا. لیکن رب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے حبیب کے ساتھ غداری کرے اور ان کو معافی مل جائے. انہوں نے غداری کی تھی، ایک ہے سامنے آنا کھلا دشمن، انہوں نے غداری کی تھی پیچھے سے. آگے حضرت سعد بن معاذ کا زخم وہ کھل گیا. جب بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، دوبارہ انہوں نے دعا کی تھی، وہ زخم کھل گیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی کے سین میں لگوا دیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء میں. جب آئے حضور آ کر پوچھے سعد کیا حال ہے، سعد کیا حال ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ تو حضرت سعد تو زبان حال سے کہتے ہوں گے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد تو کہتے ہوں گے یا رسول اللہ پہلے تو آپ کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ سعد کیا حال ہے، اب ہر نماز کے بعد یہ پھر چلتا رہا. حضرت سعد بن ایک دن صحابہ نے حضور کو اطلاع کی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا ہے، خون تیزی سے جاری ہونے لگا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت سعد بن معاذ کے خیمے میں. وہ واقعہ سل حبال من شئتا، جب بدر کی جانب جاتے ہوئے میرے آقا کو کہا تھا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے حضرت سعد بن معاذ کی اس بات پر، انہوں نے بڑھ کر بات کی تھی. اور حضرت سعد بن معاذ کا جب دیکھا نا خون بہ رہا ہے تو ذرا غور کریے گا، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ حضور نے اٹھایا اور اپنے سر اقدس پر رکھ دیا. صحابہ نے پیچھے کیا، حضور نے پھر رکھ دیا. صحابہ نے پھر پیچھے کیا، حضور نے پھر رکھ دیا. کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور کی چشمان مبارک سے سعد بن معاذ کا خون بہ رہا، حضور کے رخسار سے بہ رہا، حضور کی داڑھی مبارک سے بہ رہا. اور یہ کہا سعد بن معاذ کو کہ سعد تو نے ہمیں بدر جاتے ہوئے خوش کیا تھا نا، دیکھ تیرا خون بھی ہم نے اپنے چہرے کے اوپر لے لیا. اور وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارد لیکن تو تنہا داری. پھرے جہاں میں چہار جانب حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر کملی والے ایک تجھی کو تجھی سا دیکھا. آفاق ہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. یہ وہ چہرہ ہے جی، بددعا والا چہرہ. آگے سنیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ خود یہاں
اٹھایا. حضور جب تدفین کر چکے تو حضرت سعد بن معاذ 33 سالہ جوان ہے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ. وہ حضور کو خوش کیا, حضور نے ان کا خون اپنے چہرے پر لیا. آگے سنیں, رب اپنے پیاروں کے لیے قانون بدل دیتا ہے. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا, حضور کی حدیث ہے. بخاری میں بھی جا کر, مسلم میں بھی جا کر, ابن ماجہ میں, صحاح میں, جہاں سے مرضی حوالہ دینا ہمارا کام ہے, منوانا نہیں ساڈا کام. مؤذن دا کام ہے اذان دینا, منوانا نہیں ساڈا کام. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دفین کر چکے تو حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کھڑی ہوئی رو رہی. مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں نا, مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں. حضرت غازی علم الدین نے بھی شرط لکھی تھی نا کہ جس نے بھی مجھے ملنے کے لیے آنا ہے وہ روئے نہیں. آپ کے سارے خاندان والے آئے, جب ماں کی باری آئی نا تو وہ رو. تو غازی علم الدین تو وہ ہے نا کہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھے ہیں جی. اور اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. حضرت غازی علم الدین کے پاس استاد عشق لہر گیا. اس نے کہا غازی مجھے کچھ سناؤ تو صحیح, کیا جناب عشق کی بات ہے. تو غازی علم الدین جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھے, ایک دن سکول نہیں گئے, مدرسے نہیں گئے, غازی علم الدین جناب فارسی میں شاعری کر رہے ہیں. کیا سنایا, وہ آج بھی غزل آپ کی موجود ہے, پوری خطبے پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جاں بازم از نار میندیشم. آپ نے فرمایا میں سر دینے والا عاشق ہاں, میں جناب تخت دار تو نہیں ڈردا. من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جاں بازم, نے کہا میں جان دینے والا پروانہ آگ تو نہیں ڈردا. چوں عاشق گلزار خار مندیشم, فرمایا جدو میں پھلا دا عاشق ہاں تے مینوں کانٹے کولو کی ڈر. چوں عاشق دیدارم از مار میندیشم, فرمایا جدو میں دیدار دا عاشق ہاں تے پھر مینوں سپ اور ٹھویاں کولو کیڑا ڈر ہے. اور من دارو بلائے شرا چوں تخت شہیدانم حلاج جو ہم عاشق از دار میندیشم. حضرت غازی علم الدین دی والدہ جدو آئیاں نا ملن تے رو پئیاں. حضرت غازی صاحب نے پوچھا بھائی کیوں روندی ہو ماں جی؟ انہوں نے کہا پتر تو میرا جوان پتر ہے, میں تو اجے تیرا سیرا بھی نہیں بنیا, میں تیری شادی بھی نہیں کی تھی, کس طرح میں تو دنیا تو چلا جائیں گا. تے حضرت غازی علم الدین نے کال کی تھی, انہوں نے کہا ماں قیامت تک جدو میرا نہ آئے گا نا اتھے تیرا بھی نہ آئے گا. وہ کہو جی ماں سی جس نے علم الدین جیسا بیٹا پیدا کیتا سی. اور حضرت غازی علم الدین نے اپنی ماں نو کیا, ماں بڑے لوگوں دے پتر ہونے, کوئی ڈوب کے مر جائے گا, کوئی ایکسیڈنٹ مر جائے گا, کوئی بخار نہ مر جائے گا, کوئی جہاز تو گر کے, کوئی حادثات, اللہ تعالیٰ سب نو محفوظ فرمائے. غازی صاحب نے اپنی والدہ نو کیا فرمایا مر جائے گا لیکن تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیرا پتر حضور دے نا تے جان دے کے جا رہا. حضرت سعد بن معاذ دی والدہ قبر کو رو رہی ہیں. ادھر سننا اللہ اپنے پیاروں واسطے قانون کس طرح بدلدا. جدو رو رہی ہیں تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک رب جس نو بھی ملیا ہسدے ہویا نہیں ملیا, اپنے جلال نہ ملیا. تیرا پتر جدو پیش ہویا رب اس نو ہسدے ہویا ملیا, اس واسطے کیوں میرے حبیب نو خوش کر کے آیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست. ویسے بڑی روحانیت ہے, میں اتنی دیر گفتگو نہیں کرتا, میں جان چھڑانا بھی جان چھٹے, لیکن تھوڑے نال مزہ آ رہا ہے. اقبال کہندا کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. کہندا علم میرے کول آ گیا شامی. انہوں نے کہا کیڑی عشق دی گلاں کردا ہے تے پاگل پن ہے. کہندا علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. کہندا ہے جمع تفریق کردا ہی علم جڑا بہ کے بندے نو گھاٹے وعدے سکھاندا ہی. کہندا پھر کی کیتا, اس نے کہا علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. بندہ ہے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. کہندا ہوئے تخمین و ظن جمع تفریق دیا بندیا کہ کتابہ دا کیڑا نہ بن. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. یہ تو ایک پھر علیحدہ موضوع ہے. تو اقبال کہتا ہے کرم بندہ ہے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن, علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب. تو یہ عشق کی باتیں ہیں. آخری بات, حضرت علامہ اقبال کو ایک کلک رہا ہے, نیتش وہ جو جرمنی مجذوب تھا جس کے اوپر قلبی وارداتیں ہوئیں, وہ لا تک تو پہنچا الا اللہ تک نہیں پہنچا. علامہ اقبال کو اس کے بڑا کلک ہے, کہتا ہے کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا ہے کاش کہ وہ جو نیتش مجذوب تھا جرمنی کا وہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا, انہوں نے اس کو پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دینا تھا. یہ لا تک تو پہنچا. اقبال کو یہ بڑا کلک رہا, لیکن پھر اقبال خود حضرت مجدد پاک کی قبر پر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے,
جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ اقبال یہ سارا کچھ لے کر جب باہر نکلا نا دروازے سے، تو اقبال کو کلک تھا کہ یہ کاش حضرت مجدد پاک کے زمانے میں ہوتا تو الا اللہ تک پہنچ جاتا، لیکن اس وقت تک وہ نتش جرمنی مجذوب دنیا سے چلا گیا تھا، مر گیا تھا پہنچ کر۔ تو اقبال نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مجھے مجدد الفسانی نے توحید کے وہ اسرار و رموز دیے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ بس زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اور اقبال کی آخری دعا ہے کہ ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ بس اتنی سی بات ہے، حضور کے در پر واپس چلے۔ اقبال کہتا ہے تاز بندے این گلستہ رستم آشیاں بر شاخ طوبہ بستم۔ اقبال تو نے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، مشرق بھی گیا، مغرب بھی، ساری تعلیم پڑھی، پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میرا انہوں نے سر درد لیا فرنگیوں نے، میرے سر درد میں بجانے من کے درد سر خریدم۔ اقبال کہتا ہے میں نے جہاں جتنا وہاں پڑھا ہے میرے سر درد میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر اقبال تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے تاز بندے این گلستہ رستم۔ اقبال کہتا ہے میں نے اپنی پوٹری لپیٹی اور جا کر اس رستے پر اپنا آشیاں بنا لیا، آشیاں بر شاخ طوبہ بستم۔ اقبال کہتا ہے میں نے اس جناب مدینہ پاک پر جو رستہ جا رہا تھا نا، اس رستے پر جو درخت تھا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز، یہ سارے ہم فرقہ ساز ہیں نا، کوئی کہنا مینو منو، کوئی کہنا سانو منو، پیر صاحب کو جاؤ، علماء صاحب ساڑی منو، نا اقبال کہنا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہنا ہے نا سارے بتوں کو دامن چھڑا کے غبار راہ حجاز ہو جا۔ پھر آگے کہنا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اور یہ عشق کی باتیں ہیں۔ جب اقبال نے یہ پڑھا نا، بابا جی نے، میرے والد صاحب نے مصرع کہ ہوا ہو ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز۔ اقبال حاضری دینے نہیں گیا نا، نہ عمرے پہ گیا نہ حج پہ گیا، اس لیے نہیں گیا تو اقبال جانتا تھا کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے روح نکل جانی تھی۔ یہ تو یہ بھی کہتا رہا کہ دنیا میں نہیں گیا، اور یہ بھی کہتا رہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر روز رہائے من پذیر ور حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہتا ہے یا اللہ حشر والے دن بھی اگر مجھے بلانا نا تو حضور کی نگاہ رحمت سے بچا کر بلانا، کہیں حضور کہیں گے میرا اتنا گناہگار امتی دنیا میں یہ کرتا ہوا آیا ہے۔ پھر یہ تو عشق کی باتیں ہیں۔ پھر اقبال خود ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فقیرم ہرچے خواہم استو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کہم۔ یا رسول اللہ آپ کے در کا فقیر ہوں، نہ فقیہ شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارد۔ اقبال کہتا ہے نہ میں مولویاں نہ میں پیراں، نہ فقیہ شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارد۔ اقبال کہتا ہے دل فقیر آلا لیکن حلیہ میرا فقیر آلا لیکن دل غنی رکھتا ہے، اس رشتے اس حضور دی محبت ہے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اور اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح